تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو تاجدار نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، ساری حیات سلسلے معجزات ہے۔ اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی۔ کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، کیفی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ اور ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ حضرات بہت تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ رات کے 3 ساڑھے 3 تک بنگلور میں واز ہوتا رہا، جلسہ چلا، اور بغیر کسی آرام کے گھر پہ پہنچا میں 11 بجے۔ کئی لوگ گاڑی لے کے آ گیا میں بہت تھکے ہوئے انداز میں ہوں، لیکن تھوڑی دیر حصول سعادت کے لیے ابھی آپ نے کرجدار ہنگامے کی تقریر سماعت کی مولانا محمد احمد نقشبندی سے۔ یہ 40 سال سے میرے بارے میں کہتے تھے لوگ کہ شمشیر ورانا ہے، یہ تو میرے استاد پیدا ہوئے۔ شعر کوئی کسر رکھوں گا ہی نہیں بولوں گا، میں تو پوسٹ مارٹم کرتا تھا، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کچھ سلجھی ہوئی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آقا و مولا کے میلاد پاک کے ماہ مبارک میں اہل سنت و جماعت کا ایک شعار رہا ہے، وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ دھوم سے سرکار کا میلاد پاک کرتے ہیں۔ مگر ایک چیز اہل علم اہل دانشور یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں مولانا کی روشن تقریر کو تھوڑا سا میں اپنے انداز میں انلارج کروں۔ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، اور کسی فرقے کے بعد بھی میلاد النبی کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ 1400 سال سے ایک فرقہ چلے آ رہا ہے شیعہ، اس کے بعد خارجی آئے، خارجیوں کی برانچز بنی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی، دیوبندی، یہ بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، دین کے نام پہ یہ بھی ورک کر رہی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں، نماز روزے کی بات کر رہی ہیں، مگر کسی کو بھی نہ نماز میں اختلاف ہے نہ روزے میں اختلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سنت و جماعت والے 5 وقت کی نماز پڑھے تو اہل حدیث 8 وقت کی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ذیل میں حج کو جا رہا ہے تو کوئی محرم میں حج کو نہیں جا رہا ہے۔ عبادتوں میں اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ توجہ، عبادتوں میں اختلاف کسی بھی جماعت کو نہیں ہے۔ یہ جھگڑا کہاں ہے؟ یہ الگ کہاں ہوئے؟
سب سے بڑی کمیونٹی ہے شیعہ. ان کے جو مذہب کا بیس ہے وہ صحابہ کی توہین ہے. حب اہل بیت صحابہ کی توہین. پھر ایک جماعت پیدا ہوئی خارجی، عظمت صحابہ توہین اہل بیت. تو توہین میں دونوں جو ہے مشترک ہے، وہ صحابہ کی توہین یا اہل بیت کی توہین. اور یہ جو جماعتیں نکلی ہیں ان کے پاس سب کی توہین، ان کے پاس سب کی توہین. لیکن جس کمیونٹی سے، جس جماعت سے آپ کا ہمارا تعلق ہے، ہمارے مذہب کی عقیدے کی بنیادی تعظیم پر ہے. ہمارے عقیدے کا بیس تعظیم پر ہے. عبادتوں پہ جھگڑا، تھوڑا سا میں یہاں کی نہیں وہاں کی بولوں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو. توجہ سے غور سے سنیے، جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ آدم کو سجدہ کرو. ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس، یہاں کا شیخ الحدیث نہیں ہے، انہیں وہاں پڑھاتا تھا، جنت میں رہتا تھا. ابلیس. موسیٰ کلیم اللہ تو بعد میں کلیم اللہ ہوئے، انہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا تھا. اللہ بولتا تھا، یہ سنتا تھا، یہ بولتا تھا، اللہ سنتا. ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت کرنے والا. جنت پہ رہتا تھا. ظاہر ہے کہ جب جنت پہ رہتا تو پتے تو نہیں کھلتا ہوں گا. جنت میں کوئی شراب کی بھٹی تو نہیں لگایا. اللہ کی عبادت کر رہا ہے. فرشتوں میں کا استاد توحید کے رموز فرشتوں کو بتاتا، اسرار و معارف توحید کو پڑھاتا، فرشتوں کو پڑھاتا. اتنا بڑا متقی پرہیزگار جنت میں رہنے والا جنتی ذلیل و خوار کیوں ہوا؟ اب یہاں سے جماعت والے کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرا. تو پھر جتنے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں، اب ان کو تو جنت میں جانا ہی نہیں چاہیے. تصور ہی مت رہے کہ ایک نماز چھوڑ گئی، نافرمان ہے. تو نافرمانی میں تو ہماری زندگی ہے، تو پھر تصور شفاعت اور نجات رکھو ہی بس. بھئی ایک نافرمانی پہ اتنے دھکے کھا رہا، ہماری زندگی تو پوری نافرمانی میں گزر رہی، تو کیا ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ نافرمانی کہہ کے اس کے پیچھے جو انہیں جو کرا حرکت، اس کو چھپانا چاہتے ہیں. خالی لفظ نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی کرا. وہ نافرمانی کے پیچھے جو اسکرپٹ ہے، جو راز ہے، وہ یہ نہیں بتانا چاہتے. میں نافرمانی کیا کرا؟ اللہ کو نہیں مانتا بولا، خدا کی ذات پہ کسی کو شریک کرا. اتنا بڑا موحد ہے، آج بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا انہیں. یہ الگ بات ہے کہ سن لگا کے، دم لگا کے شرک لوگوں سے کرا رہا ہے، مگر استاد آج تک شرک کا قائل نہیں ہے. دنیا کو مشرک بنا رہا ہے. لیکن یہ جناب آج بھی خدا کی توحید پہ، ابھی انہیں کیسے انکار کرے گا جب اللہ کے راز کو دیکھ کے آیا تھا، جب وہاں اللہ کے معاملات کو دیکھ کے آیا تھا، تو یہ کیسے ذات پہ شریک کرے گا؟ غیر اللہ کا کانسیپٹ، تصور یہ جو دیا گیا ہے، یہ جناب نے دیا. اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. اب سمجھ لینا چاہیے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ورشپ، ایک ریسپیکٹ. ایک عبادت اور یہ ادب. عبادت کا سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. وہ تو فرشتے، وہ تو ابلیس کر ہی رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی پہ بات پہ راضی نہیں تھا. مگر اللہ نے آدم کو جو سجدہ کرایا وہ کئی کا تھا؟ وہ کس کا سجدہ تھا؟ عبادت تو نہیں تھی آدم کی، ماں سوا اللہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. اب آدم کو جو سجدے کا حکم ہے، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن کہہ رہا سب سجدے میں گر گئے. کون؟ جماعت پوری فرشتوں کی سجدے میں گر گئی.
اللہ نے کتنے سجدوں کی بات کی تھی؟ ایک، آدم کو سجدے کرو نہیں ہے، سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے، ہماری نماز میں 2 سجدے ہوتے، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں۔ اب 2 سجدوں کا بھی راز معلوم کر لو۔ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سجدہ حکم پہ سجدہ کر رہے ہیں، جب فرشتے سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھیں کہ استاد پہ لعنت برس رہی ہے، استاد پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرمان نکل مردود، قیامت تک کے تجھ پہ لعنت ہے۔ جیسے ہی استاد پہ لعنت برسی، فرشتے پھر سجدے میں گر گئے، فرشتے پھر سجدے میں گر گئے۔ پہلا سجدہ اللہ کے حکم پہ کرے، دوسرا سجدہ شکرانے میں کرے کہ بچ گئے، بچ گئے۔ تو اب فرشتے ابلیس کو اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا، اللہ کی عبادت سے نہ کل تھا نہ آج ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں، رستے میں روتے بیٹھا ہے، اتنا رو رہا اتنا رو رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ رک گئے۔ بولے ابلیس کیوں رو رہا، کیا بات ہے اتنا رونا؟ بولے موسیٰ بہت تھک گیا تھا، وہ ایک کر لیتا سجدہ تو قصہ ختم تھا۔ زمین پر ایک بالی زمین پہ جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں نے سجدے نہیں کیے ہیں اس کے۔ موسیٰ اگر کوئی صورت ہو تو بولو، معافی دلا دو موسیٰ، اللہ سے معافی دلا دو، بہت ہو گیا سجدے کر کر کے۔ وہ ایک کرتا تو چھٹی مل جاتی۔ موسیٰ علیہ کلیم اللہ کو رحم آیا، اللہ سے کلام کر کے جب آ رہے تھے تو یاد آیا، بولا ابلیس ملا تھا، غلطی میں بہت پچھتا رہا، بڑا نادم ہے، بہت رو رہا ہے اور تیرے سے معافی چاہتا ہے، معافی کا خواستگار ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ابلیس کو جا کے کہہ دو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے میں معاف کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی آئے، ارے ابلیس تیرا تو کام ہو گیا، تیرا تو کام ہوا، کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اٹھ کے کھڑے رکھے، بولا میں آدم کو نہیں کرا، اس کی قبر کو کیا کروں گا؟ تو ابلیس کو اللہ کی عبادت کا انکار نہیں تھا۔ توجہ، نقطہ ذہن میں بٹھاؤ، خدا کی عبادت کا انکار نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا جو سجدہ تھا وہ ریسپیکٹ کا سجدہ تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، تو آدم کی تعظیم کا انکار تھا، اللہ کے محبوب کی تعظیم کا انکار تھا۔ تو پروردگار نے ازل میں فیصلے فرما دیے عبادت گزاروں کے، اب قیامت تک کے 2 عبادت گزار گروپ نکلیں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا ورشپ وداؤٹ ریسپیکٹ، ورشپ وداؤٹ ریسپیکٹ، عبادت بغیر تعظیم کے، یہ ابلیس کی عبادت بغیر تعظیم کے، یہ ابلیس کی۔ اور ایک عبادت وہ ہوگی کہ عبادت مع تعظیم، ورشپ ود ریسپیکٹ، یہ فرشتوں کی۔ تو آج دونوں عبادتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک عبادت گزار وہ ہیں جن کے پاس عبادت کا تصور تو ہے، تعظیم نہیں ہے، نبیوں کی تعظیم نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کے پاس عبادت پہ تعظیم ہے۔ ہمارے پاس عبادت بھی ہے، محبوبوں کی تعظیم بھی ہے۔ تو عبادت کے ساتھ جو تعظیم ہے وہ فرشتوں کی عبادت ہے، اور عبادت بغیر تعظیم کے یہ ابلیس کی عبادت ہے۔ ارے نبی کی تعظیم نہیں کر کے جنت میں رہنے والا دھکے کھاتے پھر رہا ہے، جو پہلے سے ہی باہر ہے، جنت میں کیسے جائے گی؟ تو اب ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے تعظیم، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے ادب، اور تقریر زبان کا ماورا ہے با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ اہل سنت والجماعت کے بعد ادب جان ہے۔ ارے جب نبی کے نام لیواؤں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آقا کا کتنا احترام ہوا، ان کے غلاموں پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ادب والوں کا مجمع ہے۔
اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دیا قرآن میں، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ کیسے لاؤ یہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سبحان ربی العظیم پڑھو، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ سجدہ کرو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مولا کیسے پڑھنا؟ بولے جیسے میرا محبوب پڑھ رہا ہے، میرا محبوب جو کر رہا ہے وہ کرو۔ اب اللہ کے رسول نے اصول بنائے کہ نماز کیسے پڑھو، تو میرے آقا نے بتایا جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسا نہیں فرمایا حضور نے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو نہیں فرمایا، جیسا تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، میں تم کو جیسے نظر آتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ تو عبادت کو میرے آقا نے اپنی نظر پہ رکھا۔ امام اعظم کو جیسے نظر آئے انہوں نے پڑھا، امام شافعی کو جیسے نظر آئے انہوں نے پڑھا، امام احمد بن حنبل کو جیسے نظر آئے ویسا پڑھا، امام مالک کو جیسے نظر آئے، یہ دیکھتے گئے، جیسے جیسے نظر آئے ویسے نماز پڑھتے گئے۔ اس لیے ہمارے پاس چاروں امام حق ہیں، چاروں امام حق ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ ادب پر ہے۔ اب میلاد پاک ہے، حضور کا ذکر پاک ہے، تو اس کا بھی تصور جو ہے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے کسی کے پاس میلاد ہے بھی نہیں۔ آپ ہے تو بتائیے، جماعت اسلامی، اہل حدیث، تبلیغی جماعت، دیوبندی، شیعہ، خارجی، کسی کے پاس میلاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ذکر میلاد، ماہ میلاد کے مہینے میں آقا و مولا کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت رسول بیٹھ جائے، تعارف جیسا ہوگا۔ بھئی آقا کا ذکر ہوتا جائے گا، رفت و شان بیان ہوتی جائے گی، تو دل میں محبت رسول پیدا ہوتی جائے گی۔ جیسے جیسے میرے نبی کی عظمت بیان ہوگی عاشقین کے دل میں۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا بقرعید اور رمضان کی عید، بقرعید، اب یہ جیسے میلاد کا مہینہ آتا پمفلیٹ شروع ہو جاتے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، دو عید ہیں، رمضان کی عید، بقرعید کی۔ یہ کہاں سے نکال دیے تو عید میلاد النبی؟ بے شک تو صحیح بول رہا ہے، رمضان کی عید اور بقرعید یہ دو عیدیں مومنین کی ہیں، دو عیدیں مومنین کی ہے، اور میلاد النبی کی عید عاشقین کی ہے۔ یہ عاشقوں کی عید ہے، وہ مومنین کی عید ہے، سب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بولا میلاد النبی مناؤ؟ بولتا تو تم بھی کرتے، پہچانے کیسے جاتے؟ اگر اللہ بول دیتا تو جیسے دو کر رہی تیسری بھی کرتے۔ اللہ نے اس کو عشق و محبت پہ چھوڑ دیا، پیغمبروں کی ولادت کا ذکر کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر دیا، اس کی تعریف کر دیا، اور اس دن کو سلامتی کا دن قرار دے دیا۔ عاشقین سمجھ گئے جب عیسیٰ روح اللہ کا ولادت کا دن سلامت کا دن ہے، تو حبیب اللہ کا دن تو سلامت ہی سلامت ہے۔ یہ آپ کے عشق و محبت پہ چھوڑ دیا، پہچان لینا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا و مولا کا جیسے میلاد ہے، جس شان سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، کسی کی ولادت ہی نہیں ہے۔ جب میرے آقا کی شادی میلاد رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا میلاد بھی اسی اہتمام سے ہوگا، روز مرہ کا معمول ہے۔ بیٹے کی شادی بھی سال بھر کے بعد بہو کی زدگی ہو رہی ہے، زدگی ہونے کے لیے بہو کو لے کے گئے لیبر روم میں، دواخانے میں، تو جننے کو ایک گئی، جنانے کو خاندان گیا، سسرے چلے گئے، باوا چلے گئے، چچا ماموں سب پہنچ گئے دواخانے میں۔ اب سب کھڑے ہوئے ہیں، پیشنٹ کو لیبر روم میں لے گئے، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس بھاگ کے آئی، آ کے بولی کہ بیوی کا ڈیڈی کون ہے؟ تو یہ بولے میں ہوں۔ بولے مبارک، تمہاری بیوی کو بیٹا ہوا۔
بس جتنا بولنا تھا بیوی کو بیٹا ہوا. دادا تو کھڑک گئے, بیٹے میں دادا بن گیا, نانا بولے میں نانا بن گیا, ماموں بولے میں ماموں بن گیا. چچا سب ناچ رہے, اس کو گلے لگا رہی, مل رہی, لپٹ رہی, مگر اس کا دم رکا ہوا ہے. پاوا گلے لگا رہے ہیں, سسرے گلے لگا رہے ہیں, ادھر لیبر روم کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں, پورا دماغ ادھر ہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد لیبر روم سے بچے کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی فوراً اپنے بابا کو بولا, بابا پودرا مبارک. سسرے کو بولا نواز صاحب مبارک. میں نے کہا بھائی نرس بول کے گئی تھی تیری بیوی کو بیٹا ہوا, تیری سانس کیوں رکی ہوئی تھی؟ تو بولے حضرت بول کے تو گئی تھی, یہ پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, زندہ ہے کہ مردہ ہے. جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سمجھا کہ پیدا ہونے والا زندہ ہے. تو کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی زندگی کا اعلان رو کے کرتے ہیں, مگر اس زمین پہ ایک ایسا پیدا ہوا جو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا, روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا. میرے آقا روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے میلاد کا تصور ہے کہ آقا کی میلاد کی شان سے ہونی چاہیے. میرے دوستو یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. لیبر روم سے بچے کو لے کے آئے, کپڑے میں لپٹے کے, نہلا کے, دھلا کے. اب جب لیبر روم سے بچے کو پیدا ہونے والے کو لائے تو اس وقت تو کھیچم تانی چلتی ہے. دادا بولتے میں لوں گا گود میں, سسرے بولتے میرا نواسا میں لوں گا. وہ پیارا کر رہے ہیں, پپواں کر رہے ہیں, ریل لپٹا رہی, پیسے وار رہی. کب اندر سے نیلا دھلا کے لائے, ماں کے پیٹ سے نکلا, اس وقت لا کے دادا کے گود میں دے دو نا, پیار کرو. پیٹ میں سے نکلے وقت باپ کو لا کے دو, یہ تیرا بیٹا ہے لے اس کو پیار کرو, تو ایسا دیکھ کے ہٹ جاتا. کیونکہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے غلاظت اور گندگی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے, پورے خون میں نہایا ہوا ہوتا ہے. اس کو نہلا دھلا کے صاف کر کے لاتے ہیں, تب ہر ایک کی محبت ہجرا چھوڑتا ہے, ہر ایک پیار کرنے کو جاتے ہیں. تو کائناتی عالم میں جتنے بچے پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں یہ ماں کی پیٹ سے غلاظت لے کے پیدا ہوتے ہیں. یاد کرو جب تمہارے ہمارے آقا نبی پاک کی ولادت ہو رہی تھی, سیدہ آمینہ کو درد ہو رہے تھے, خاندان جمع ہے, حضور کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب گرم پانی لے کے اندر جا رہی ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی تو نہلا کے دھلانا پڑے گا, نہلانا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. یہ گرم پانی لے کے اندر جا رہی ہے تو آسمانوں سے آواز آئی, اے صفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی مولا عبداللہ کی بیوی آمینہ کی زچگی ہو رہی ہے, بچے کو نہلانا دھلانا ہے, اس لیے پانی لے جا رہی ہوں. تو آسمانوں سے آواز آئی, اے صفیہ یہ اور بچے کی طرح بچہ نہیں ہے, یہ حوض کوثر سے نہا کے آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں گندگی لے کے پیدا ہوتے ہیں, اور ہمارے تمہارے آقا پیدا گندگی لے کے نہیں ہوئے, گندگی دور کرنے پیدا ہوئے. اس لیے ذکر ولادت کرتے ہیں کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کس شان کے نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے سجدے میں سر رکھا. دیکھیے توجہ, پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے سر رکھا سجدے میں, اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کی حمد بیان کی. اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اب میلاد کیوں کرتے ہیں اس کا جواب سن کے میں آگے اپنی تھوڑی سی تقریر کروں گا. ہمارے حصے میں میلاد کیوں آیا؟ نہ شیعہ کرتے, نہ بورے کرتے, نہ خوجے کرتے, کوئی کرتے ہی نہیں. اہل حدیث نہیں کرتے, جماعت اسلامی تبلیغی, یہ سنت الجماعت والوں کے پاس کیوں دھوم ہے؟ اس کی وہ جواب سن لی. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں, آتے ہی میرے آقا سجدہ کرے, اللہ کی حمد بیان کی. اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد میری نبی کی زبان پاک سے جو جملہ نکلا, یا رب حبلی امتی, اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب
میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ نبی جب اپنی میلاد پر سجدے میں سر رکھ کے کس کو یاد کرے؟ بولیے، چندہ نہیں مانگو، چندے والا مولانا نہیں ہوں میں۔ اپنی میلاد پر حضور نے کس کو یاد کیا؟ امت کو یاد کیا۔ اپنی میلاد پر میرے آقا نے اپنی امت کو یاد کیا تو امت نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ اپنی میلاد پر آپ اپنی امت کو نہیں بھولے تو قیامت تک آپ کی امت آپ کے میلاد کو نہیں بھولے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ اب ادھر والے میلاد کرتے ہیں، یہ جماعت والے نہیں کرتے، ہم لوگ میلاد نہیں کرتے، نبی تم کو یاد کرتے تو تم بھی کرتے۔ اللہ کے نبی اگر تم کو یاد کرتے تو تم بھی میلاد کرتے، جن کو یاد کیا وہی تو کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے لیے قابل مبارکباد ہے اس بستی کے نوجوان جو میرے آقا کا ذکر، اور یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ تعارف صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے تعارف ہوگا پہچاننے میں آسانی ہوگی، اس لیے صحیح علماء کے بات سنو جہاں میرے آقا کی عظمت بیان ہوتی ہو۔ جب عظمت بیان ہوگی، رفعت و شان بیان ہوگی تو عاشقین کے دل میں محبت بڑھتے جائے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کی تقریریں سنو گے، نبی کی زندگی بہت سادی تھی، سوکھی روٹی کھاتے تھے، پیٹ پہ پتھر بنتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے تھے، جوتا پھٹا تو نبی سی لیتے تھے، نبی بوریے پہ سوتے تھے، چھوٹا سا گھر جھوپڑی کے جیسا تھا۔ اب یہ سیرت النبی کے جلسے میں جب یہ سیرت بیان ہوگی تو میرے دوستو بھوکوں سے کس کو محبت ہوگی؟ بھوکوں سے کس کو محبت ہوگی؟ یہ نبی کی سادہ زندگی جو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کی یہ زندگی تھی، یہ زندگی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، اول تو میرے نبی کو کوئی جان نہیں سکا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یار غار صدیق اکبر نہیں جان سکے تو یہ 14ویں صدی کا ملا نبی کو کیا پہچانے؟ رات دن رہنے والے۔ اور تعارف رسول اس لیے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے وہ تو پوشیدہ ہے، حقیقت محمدی وہ پوشیدہ ہے۔ لباس بشریت میں میرے نبی تشریف لائے۔ یہاں سے انٹلیکچوئل تو طبقہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا جماعت اسلامی والا، مولانا یہ لباس کہاں سے نکالے؟ بشر ہے، لباس کہاں سے آ گیا ہے؟ کیوں بھائی؟ حضور کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، مگر یہ جو آئے حضور لباس بشریت میں آئے۔ ہمارا ایمان ہے کیا ہے؟ لباس بشری لباس ہے، حقیقت محمدی چھپی ہوئی ہے، یہ لباس بشریت ہے۔ تو بولے ہم لباس نہیں مانتے مولانا، یہ آپ لوگوں کی ایجاد کی بھی چیز ہے، میں نہیں مانتے آپ۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ ملائکہ کیسے بنے؟ بھائی انسان مٹی سے بنا، شیطان نار سے بنا، تو فرشتے کیسے بنے؟ نور سے۔ بولیے، میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، نور سے جو جواب دے رہا ہوں۔ فرشتوں کی تخلیق نور، تو فرشتوں کی حقیقت نور، حقیقت فرشتوں کی نور ہے۔ لیکن اب بخاری شریف کتاب الوحی مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب روایت سنیے کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تیزی سے آ رہا ہے، سفید کپڑے پہنا ہوا۔ ابتدائی حدیث بخاری، گھوڑ سوار آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور اتنی گرد و غبار اڑاتے آ رہا تھا تو پورے صحابہ پلٹ کے دیکھیں کہ بھئی کون آ رہا ہے اتنی تیزی سے گھوڑے پہ۔ جب وہ گھوڑے سے اترا
تو صحابہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اتنی گرد اڑاتے آ رہا ہے مگر چہرے پہ بدن پہ کہیں گرد نہیں ہے. اور وہ گھوڑ سوار اترا تو ایک دوسرے صحابہ ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ڈال کے پوچھ رہے بھائی نہ مکے کا ہے نہ مدینے کا ہے نہ حجازی ہے نہ یمنی ہے, یہ کہاں کا مسافر ہے. اور آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کو سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ یا محمد السلام علیکم. حضور نے کہا وعلیکم السلام, آ کے بیٹھ گیا. حضور کے زانوں سے زانوں لگا کے بیٹھ گیا اور وہ مسافر حضور کے زانوں پہ ہاتھ رکھ دیا. بولا اے محمد عربی مجھے آپ سے 3 سوال کرنا ہے. حضور نے کہا پوچھو. اب وہ 3 سوال کرے اور ہر سوال کا جواب میرے آقا نے دیا. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھنے والا مسافر ہر سوال کے جواب میں کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا, آپ نے سچ کہا. واقعہ میں نہیں جاؤں گا, شارٹ آپ کو رزلٹ بتاؤں گا. پھر وہ گھوڑے سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. صحابہ حیران ہے کہ انہیں آیا بھی سوال بھی کرا, سرکار جواب دیے تو کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کا جواب اس کو پہلے سے معلوم تھا. اب یہ تشویش صحابہ کی بڑی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الوحی کی. صحابہ حیران و پریشان ہوئے تو ان کی حیران و پریشانی کو دیکھ کر ہمارے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں یہ گھوڑے سوار کو پہچانتے ہیں جو آگے گیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ کون تھا. تو بولے یہ جبرائیل تھے, یہ جبرائیل تھے جو تمہاری تعلیم کے لیے آئے. اب مجھے بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کی حقیقت نور ہے, کیا ہے؟ نور ہے. سفید کپڑے پہن کے آئے, گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے, حضور کے سامنے آ کے بیٹھے. تو یہ کون سے لباس میں آئے؟ لباس بشریت میں آئے. حقیقت نور ہے, لباس بشریت کا ہے. جبرائیل ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کئی بار انسان کے لباس میں آئے. ایک بار ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی, بہت خوبصورت تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں اکثر آتے تھے, اکثر, اور حضور کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. تو صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ دحیہ کلبی ہیں, مگر اللہ کے نبی جانتے تھے یہ جبرائیل ہے. اور حضور سے باتیں کرتے تھے, بیٹھے رہتے تھے. صحابہ آتے تھے, سلام علیکم دیدی چلے جاتے تھے. ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں, وہ صحابی کی صورت میں حضور کے سامنے بیٹھے ہیں. تو امام حسن امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور جبرائیل علیہ السلام کے گود میں بیٹھ گئے. گود میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد شہزادے دونوں اٹھے اور جبرائیل کے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے, جبے میں. تو جبرائیل کبھی شہزادوں کو دیکھتے ہیں, کبھی آقا کو دیکھتے ہیں, آخر یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ تم کو میرا صحابی سمجھ رہے ہیں. دحیہ کلبی جب کبھی میرے سے ملنے آتے ہیں تو میرے بچوں کے لیے پھل لے کے آتے ہیں, کھجور لے کے آتے ہیں. بہت دیر تک تم نے کچھ نہیں دیا تو تمہارے جیب میں تلاش کر رہے ہیں. تو اب جبرائیل علیہ السلام جب کبھی آسمانوں سے انسان کی شکل میں وہ صحابی کی صورت میں آتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے, آتے آتے جنت سے پھل لے کر آتے. اسے نبی کی گھرانے کی عظمت معلوم ہوئی کہ وہ جنت کا میوہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا. نبی کا نواسا دنیا میں جنت کا میوہ کھا رہا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جبرائیل علیہ السلام بارہا انسان کی شکل میں آئے. آج کل تو لیمو ناریل اینڈ ایسوسیشن بہت ہے نا بھائی. ملاؤں کے میاں دفتر کو گئے, چورو چلی گئی, جا کے ملا کو بولی ہماری نانا ناتی ہول ہول ہوتی, ہماری ساس بیٹی کے پاس جاتی کلیجہ منہ کو آتا, میرے حساب ڈال کے بولتا زبردست چوٹ ہو رہی. اب وہ سلیمان خطیب کا شعر ہے کہ رکابی کٹورے لگن ہلو ہلو, رکابی کٹورے لگن ہلو ہلو, رکھے گھر کے برتن رہن ہلو ہلو. تو ملا کا گھر بھر رہا ہے, آپ کا گھر خالی ہو رہا ہے. یہ علم نجوم سچا, آقا فرماتے نجومی جھوٹا. یہ پیغمبروں کا علم تھا, نجومی جھوٹا. اس لیے ایک ہے فورکاسٹنگ, ایک ہے پروفیسی. انگریزی زبان میں نبی کا ٹرانسلیشن جو ہے پروفٹ ہے.
प्रॉफिट यानी प्रोफेसी करना, गैब की बोलना। और फोरकास्टिंग में इधर भी हो सकता, उधर भी हो सकता। इनसाइड जिधर भी के पिक्चर से न्यूज में आता, आंध्रा में कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी, पता चला तूफानी बारिश होगी। फोरकास्टिंग में पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों बराबर रहते हैं, इधर भी उधर भी। फोरकास्टिंग है, लेकिन पैगंबरों के इल्म था, और ये इल्म इतना तरक्की कर गया था, अपने घर में बैठ के दूसरे के घर का हिसाब डालते थे। इधर सो रहा बैठा, क्या खा रहा है, इसके घर में क्या पका। और हमेशा अल्लाह की आदत करीमा रही, जब टेक्नोलॉजी इल्म को मिसयूज किया गया है, अल्लाह ने कायनात को तबाह कर दिया। अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है दुनिया की तबाही का, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का मिसयूज शुरू हो गया, इल्म का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। पैगंबरों का इल्म था, इल्म को गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, हिसाब किताब डाल के देख लेते थे। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्राइल जाओ यूनान का तख्ता उलट दो, जमीन उलट दो। मौला तो रब्बुल आलमीन है, तेरे राज तू जानता है, मगर ये पूरी मखलूक को तबाह करने का हुक्म है, राज क्या है। अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम खुद देख लो। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूनान के एक जंगल में इंसान की शक्ल में उतरे, इंसान की सूरत में आए। पहाड़ों से उतर के जब जंगवादी से गुजर रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा बकरियां चराते खड़ा था। तो जिब्राइल ने उससे शहर का पता पूछा, शहर कहाँ है, शहर कहाँ है। तो वो बच्चा 12 साल का नीचे से ऊपर तक देखा, देख के बोला मुसाफिर है क्या। तो बोले हाँ मुसाफिर हूं, कहां से आ रहे हैं। तो जिब्राइल ने कहा बहुत दूर से आ रहा हूं। अच्छा अच्छा, शहर में क्यों जाना है, शहर में तिजारत को आए हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा वहां इल्मे नुजूम के जानने वाले हैं, थोड़ा एक मसला पूछना था नुजूम वालों से। तो वो 12 साल का लौंडा जो नंगे बदन था, बोला वहां तो बड़े बड़े हैं, शहर में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, क्या पूछना है पूछो। 12 साल का बच्चा बोला मैं जानता हूँ पूछो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले तुम्हारे को इल्मे नुजूम आता, बोले थोड़ा आता, वहां तो बहुत बड़े बड़े हैं शहर में। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछे इस वक्त जिब्राइल कहाँ है, जिब्राइल कहाँ है। तो हाथ में जो बकरियां चराने की छड़ी थी, वो छड़ी लेके हिसाब डाला, हिसाब डाल के टोटल करा, टोटल करके बोला आसमानों में नहीं है। इस वक्त जिब्राइल आसमानों में नहीं है। फिर दूसरा हिसाब डाला, हिसाब डाल के टोटल करा, करके बोला सातों जमीन पे भी नहीं है, ना आसमानों में जमीन में। तीसरा हिसाब डाला, देखिए डिस्टर्ब बन गया, तीसरा हिसाब डाला, तवज्जो, तीसरा हिसाब डाला। और तीसरा हिसाब डाल के जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख रहा, तीसरा हिसाब डाल के जिब्राइल को देख रहा। जिब्राइल हैरत से देखे मेरे को क्या देख रहा, बोला जिब्राइल ना आसमानों में है ना जमीन में है। अब जिब्राइल या तो तुम होना या मैं होना, जिब्राइल या तो तुम होना या मैं होना, मैं तो नहीं हूं, जिब्राइल तुम ही है, जिब्राइल तुम ही है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं से जमीन का तख्ता उलट। तारीख और साहिब की किताबों में है कि यूनान उल्टा गया और आज खोदा जा रहा है, तो बुनियाद ऊपर है छता नीचे, शहर के शहर बरामद हो रहे हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अब मैं तुम्हारा ज़हन बनाने के लिए 3 वाक़यात बोला कि जिब्राइल की हकीकत नूर है, क्या है, लिबासे बशरियत में आए। क्या लिबासे बशरियत में आने से जिब्राइल की हकीकत बदली, जिब्राइल की हकीकत बदली। अब यही से अकीदा मिला कि जिब्राइल की हकीकत मलक और नूर है, लिबासे बशरियत में आने से जिब्राइल की हकीकत नहीं बदली। तो मेरे आका की हकीकत भी नूर है, लिबासे बशरियत में आने से मेरे मुस्तफा की हकीकत नहीं बदली।
یہ لباس بشریت. مگر یہاں سے علم کے مارے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نور نہیں مانتے. ہم تو صرف بشر پہ، بشریت پہ تو ایمان ہمارا بھی ہے، اللہ کے نبی بشر ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر حضور کی حقیقت نور ہے. یہ نور نہیں مانتے. یہ نور نہیں ہے صاحب، نور تو یہ آپ لوگ بدعتیوں نے گھڑ لیا ہے، نور نہیں. اب بخاری شریف میں صحابہ کے القابات ہے. حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے، حضرت عمر کا لقب فاروق ہے، اور حضرت عثمان کا لقب ذو النورین ہے. توجہ کیا ہے؟ ذو النورین، دو نور والے. عثمان غنی کا لقب ذو النورین، دو نور والے. یہ دو نور والے کیوں بنے؟ میرے آقا کی ایک شہزادی ان کے نکاح میں آئی، ان کا انتقال ہوا، بعد سرکار نے دوسری بیٹی دی، تو نبی کے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، تو ان کا لقب پڑا ذو النورین، دو نور والے. تو یہ دو نور تو بیٹیاں ہوئی نا، یہ دو نور نبی کی بیٹیاں ہوئی، تو یہ دو بیٹیاں ملنے سے یہ دو نور والے ہوئے، تو نور بیٹیاں ہوئی. ارے عقل کے اندھے بخاری میں تو نبی کی بیٹیوں کو نور بولا گیا، اور یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کر رہا ہے. ارے جب بیٹیاں نور ہیں تو آقا نور نہیں ہے؟ کہ اسی نور کا ٹکڑے ہیں یہ، جو دو نور حضرت عثمان کو مل گئے تو وہ دو نور والے ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے آپ میں ہمارے اور آپ کے نبی کی حقیقت کو چھپا دیا. حقیقت محمدی تو کوئی جانتا ہی نہیں کیا ہے. میرے دوستو، اگر میرے آقا اپنی حقیقت میں آ جاتے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھتا کون؟ کسی آنکھ میں اتنی ہمت ہے کہ میرے آقا کو دیکھ سکے؟ کسی آنکھ میں نہیں. ارے بھائی آپ ذرا باہر جاؤ، یہ چاند، یہ سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے. کتنے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے. بڑے سے بڑے ترمخاں آئی اسپیشلسٹ بھی ذرا 5 منٹ آنکھ اٹھا کے دیکھ لو، سورج کو دیکھ سکتے؟ جبکہ یہ سورج کے اور ہمارے بیچ میں کافی حجابات ہیں. 9.5 کروڑ میل دور ہے، برف کا دریا ہے، کروڑوں میل تک برف کا دریا ہے، پھر پردے ہیں، روزنس ہیں، پھر اسپیس ہے. یہ سب کے پیچھے سورج چھپا ہوا ہے، مگر دن کے اجالے میں کسی آنکھ میں دم نہیں ہے کہ یہ سورج کو دیکھ سکے. اور یہ چاند اور سورج میرے نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے. یہ مخلوق ہے سورج، اس کو آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا دن کے اجالے میں. ارے جب اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تو سید الانبیاء آ جاتے تو کون دیکھ سکتا؟ اللہ نے حقیقت کو چھپا دیا، حقیقت محمدی چھپا دیا، لباس بشریت میں بچھا دیا، لباس بشریت میں بھیجا دیا تاکہ ہم نبی کا دیدار کر سکے. حقیقت میں تو میرے آقا کو جبرائیل علیہ السلام کیا بولے؟ اب کیا ترجمہ کرتے معراج کی شب؟ جبرائیل بولے اب آگے بڑھوں گا تو تجلی سے بالوں پر جل جائیں گے. کس کی تجلی سے؟ اللہ کی تجلی کہاں تھی بھائی؟ وہاں اللہ کی تجلی تو ہر جگہ ہے. جبرائیل جب معراج کی شب میرے نبی کو لے کے چلے تو مکہ شریف سے بیت المقدس تک میرے نبی بشر ہیں، لباس بشریت میں ہے، اور جبرائیل نور ہے. نور کا سفر بشر کے ساتھ رہا، لباس بشریت میں مصطفیٰ اور نوری لباس میں ملک میں جبرائیل. اب جبرائیل جب چلے بیت المقدس سے تو بیت المقدس سے لباس بشریت اترا اور نبی کے پاک نوری سفر کرے، وہاں لباس بشریت میں چلے تو جبرائیل بھی نور، رسول بھی نور. پہلے رسول بشریت میں، جبرائیل نور، پھر حضور کا سفر ہوا، نبی نور، جبرائیل نور. اب نور کا ساتھ دیا. اب سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد اب نور ملک رک گیا، کیونکہ بشریت میں تو ساتھ دے سکے، نوریت میں تو ساتھ دے سکے. وہاں رک کے بولے یا رسول اللہ اب یہاں نور رک جاتا ہے، حقیقت محمدی ظاہر ہونے والی ہے.
حقیقت محمدی ظاہر ہونے والی ہے. اب اگر حقیقت محمدی کو میں دیکھوں گا تو اس تجلی سے میرے بالوں پر لگ جائیں گے. حقیقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو لباس بشریت میں کارنامے ہوئے اور اس لباس بشریت میں جو صحابہ نے عشق و محبت کیا، اس لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے کی دعوت تو سب دیتے ہیں. میں تم کو کہتا ہوں صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو. صحابہ کا طریقہ اور اپنانے والوں صحابہ کا عقیدہ اپناؤ. وہ عقیدہ اپناؤ جو صحابہ کا مقدس جماعتوں کا تھا کہ نبی کے بارے میں ان کا تصور کیا تھا. صحابہ کا نبی کے بارے میں کیا تصور تھا. یہ تو صرف میرے آقا کی زندگی کے چند پہلو پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، دائی حلیمہ کے بکریاں چراتے تھے. میں بھی ایک زمانے تک سوچتا رہا اتنے بڑے منصب پہ رہ کے پیغمبری کے منصب پہ جو فائز ہوئے ہیں وہ بکریاں کیسے چرائیں. بکریاں ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی اور تمہارے ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہے. راز کیا ہے بکریاں چرانے کا؟ آج بڑی بڑی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ایک سنت تو بڑے بڑے مولانا سے سب سے چھٹی ہوئی ہے، بکریاں چرانا. اور جو یہ سارے پیغمبروں کی سنت ہے یہ بکریاں چرانا، اور بڑا راز ہے بکریاں چرانے میں. قربان جائیں، آقا کو بکریاں چرانے میں لگایا. محبوب بکریاں چرا. کیوں چرائے؟ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. بکریاں کیوں چرائے؟ بکریاں چرانے میں بڑی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کی جو عادت ہے کہ میدان میں پھیل جاتے ہیں، ایک جگہ نہیں چڑھتے. کوئی ادھر چڑھتا، کوئی ادھر چڑھتا، کوئی ادھر. چاروں طرف میدان میں بکریاں پھیل جاتی ہیں. تو جو چرواہا ہے ایک اونچے مقام پہ کھڑے رہ کے پورے بکریوں کو دیکھتے رہتا ہے. ایک اونچے مقام پہ کھڑے رہ کے پورے بکریوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہیں کوئی درندہ پھاڑ نہ دے، کوئی آگے بکریوں کو ستا نہ دے، کوئی بیمار ہو کے گر نہ جائے. بہت دور اونچے مقام پہ کھڑے رہ کے پورے میدان میں بکریوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ٹریننگ ہے. میرے مصطفیٰ بکریاں چرا. سب کی امت ہے تو گاؤں میں رہی، ہر پیغمبر کی علاقے میں رہی. تیری امت تو ساری کائنات میں پھیلی رہے گی اور تجھے ایسے مقام پہ کھڑا کروں گا کہ تو جہاں بھی رہے گا اپنی امت پہ نظر رکھے. یا رسول اللہ، یا یہ ٹریننگ ہو رہی ہے بکریاں چرانے کی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بکریاں چرا رہے، مگر کیا راز ہے بکریاں چرانے میں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو غور کرو، بکریاں جب چرنے کو نکلتی ہیں تو سیدھا چلتے 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 ادھر بھاگ، کوئی وہ جھاڑ کے پاس، کوئی وہ جھاڑ کے پاس، بدک کے ادھر جاتی، بدک کے ادھر جاتی. شریر النس ہوتی ہیں، سیدھا نہیں چلتے، چلتے چلتے ریوڑ سے نکل جاتے. کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا. یہ جتنی بار بدک کے جاتی ہے چرواہے میں اتنی حلم و بردواری پیدا ہو جاتی ہے. یہ 100 بار بھی گلے سے نکلے، ریوڑ سے نکلے اور 100 بار بھی نکلے یہ بدک کے تو 100 بار محبت سے ان کو بکریوں کو بلائے گا. وہ جا بھاگتے رہیں گے، یہ بلاتا رہے گا. یہ غصے میں نہیں آتا بکریوں کے اوپر، بیت کی چھڑی سے مارتا نہیں، محبت سے ان کو بلاتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب بکریاں چرا، بکریاں چرا کہ تیری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے تیرے بلانے سے آ جائیں گے. وہ ابو بکر ہوں گے، وہ عمر ہوں گے جو بلانے سے آ جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے تو بلاتا جائے گا وہ بھاگتے جائیں گے. ان کے بھاگنے سے تو دل برداشتہ مت ہونا. یہ 100 بار بھاگیں گے تو 100 بار ان کو بلاتے رہنا. اس لیے بکریاں میرے مصطفیٰ نے چرا، راز ہے. اور ایک بات بتا دو بکریاں چرانے میں کیا راز ہے. میرے نبی کی اس صفت کو، عظمت کو تم نے بہت ہلکی کر کے بیان کیا. چرواہا، بنی اسرائیل کے چرواہے پیغمبر بھی بکریاں چرائے. ارے کیوں چرائے؟ اس میں بھی راز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیتوں میں سے چر کے بکریاں واپس ہوتی ہیں، شام میں جب واپس ہوتی ہیں پورے ریوڑ کے ساتھ، پورے بکریاں ایک ساتھ واپس ہوتی ہیں، تو جو طاقتور بکریاں ہوتی ہیں، بکرے ہوتے ہیں، وہ آسانی سے چلتے ہیں. مگر
کچھ ایسے کمزور بھی ہیں جو ایسے کمزور ہو جاتے ہیں جو چل نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے بکریاں ہیں، یہ بڑے بکروں کے ساتھ نہیں چل سکتے، بار بار گر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو چرواہا کیا کرتا ہے، ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے۔ جو بڑے بکروں کا ساتھ نہیں دے سکتے وہ بکروں کو اپنے کندھے پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو پروردگار فرمانا میرے محبوب بکریاں چرا، محشر میں تیرے ساتھ ابو بکر بھی چلیں گے، عمر بھی چلیں گے، غوث و خواجہ بھی چلیں گے، اور کچھ ایسے گناہگار ہیں جو ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کچھ ایسے گناہگار ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ کمزور جب تیری امت چلے گی تو محبوب ان کو کالی کمری میں چھپا دینا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے آقا کی کسی صفت کو ہلکا کر کے مت بیان کرو۔ اللہ فرما رہا کہ تمہارے دل میں عزت اور عظمت ہو تو نبی کی ہر صفت کو عظمتوں کے ساتھ بیان کرو میرے آقا کے۔ اور اس لیے صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو۔ میں تم کو صحابہ کے عقیدے کی بات کر دوں۔ اصل میں قصہ یہ ہے، اندر والا جب مسلمان ہوتا نا، اندر والے کو جگہ ہو، اور صحابہ اندر کی سنے، نہ قرآن دیکھے نہ حدیث دیکھے، اندر جو بولا وہ کرے۔ صحابہ کی مقدس جماعت میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، صحابہ کی مقدس جماعت ہے یہ کیٹیگری، مگر ان کی زندگی میں احکام جو ہے وہ بھی کرے، اندر جو بولا وہ بھی کرے۔ اور سنت الجماعت والے اندر کی کرتے، اب اندر کیا بولا، اندر والا۔ اب ایسے خلی کو معلوم ہوا میرے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ قرن میں عائشہ کو معلوم ہوا آقا کے دانت شہید ہو گئے، اندر سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، ارے نبی کے دانت نہیں تو تو رکھ کے کیا کرتا؟ یہ اندر والا بولا، پتھر اڑا کے دانت توڑے۔ پھر اندر سے آواز آئی، کون سا ٹوٹا کون سا توڑا؟ تجھے کیسے معلوم یہی ٹوٹا؟ ایک ایک کر کے 32 دانت توڑ دیے۔ اے اویس، اپنی جانوں پہ ظلم کرنا گناہ ہے؟ نہ اللہ بولا دانت توڑو، نہ رسول اللہ بولے۔ اگر اللہ بولتا کہ میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے، اے مسلمانوں تم بھی اپنے دانت توڑو، تو آج کسی مسلمان کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتا۔ احکام اگر ہوتے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول ہے، نہ اللہ بولا نہ رسول اللہ بولے۔ اے اویس، آپ نے اپنے دانت کیوں توڑے؟ تو بولے اندر بولا، اندر والا مسلمان بولا۔ یہ اندر کی آواز ہے میرے دوستو، اور یہ عاشقین کے پاس اندر کی آواز ہے۔ سنت الجماعت والے جو اندر بولتا وہ کرتے، اب نہ کتاب دیکھتے نہ حدیث دیکھتے، اندر جو بولا۔ اب جن کے اندر ہی خالی ہے تو اندر کی آواز۔ علی شیر خدا سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے، علی سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کے بعد اگر قرآن جانتے تھے تو علی مرتضیٰ جانتے تھے، شیر خدا مولا کائنات جانتے تھے، وہ علی جو باب العلم ہے۔ قرآن کی آیت نہیں معلوم، حرم اللہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کر دیا مردار کو، اللہ نے حرام کر دیا خون کو۔ جانور کا خون حرام ہے تو انسان کا کب جائز ہوگا؟ خون حرام ہے۔ آج کل اخباروں میں آ رہا ہے حجامہ کرانا، سنت رسول ہے حجامہ کرانا، حجامہ یقیناً بڑے فائدے ہیں۔ حجامہ کراتے ہیں تو کٹورے میں خون نکلتا ہے، طاقتور آدمی ہے تو زیادہ نکلتا خون۔ اللہ کے نبی حجامہ کراتے تھے، سرکار نے ایک بار حجامہ کرایا تو پیالے میں خون نکلا کافی بڑی تعداد میں۔ علی شیر خدا سامنے تھے، فرمایا علی اس کو کہیں پھینک کے آ، یہ خون کو پھینک کے آ۔ علی لے کے باہر گئے، کہاں رکھوں کہاں پھینکوں، کہاں پھینکوں کدھر ڈالوں؟ اندر سے آواز آئی، اندر بولا علی کے، علی کہاں پھینکتا، پی جا، سبحان اللہ، خون حرام ہے، قرآن سے خون حرام ہے۔ علی نے پورا خون پی لیا۔ آگے بولے، اللہ کے نبی نے پوچھا علی خون کیا کرے؟ فرمایا رسول اللہ محفوظ جگہ چھپا دیا، اس کو محفوظ جگہ چھپا دیا۔ پھر میرے نبی
رسول اللہ چھپا دیا. علی کیا کرا؟ بولے یا رسول اللہ اندر سے آواز آئی کہاں پھینکتا، پی جا. میں نے پی لیا. تو میرے آقا ناراض نہیں ہوئے خون کیوں پیا، بلکہ میرے نبی مسکرا کے فرمائے علی جا آج کے بعد زندگی میں تجھے پیٹ کا مرض نہیں ہوگا. تو یہ اندر کی سنو، اور صحابہ اندر کی سنتے تھے. وہ کتاب نہیں دیکھتے تھے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اب یہ وہابی بولے میلاد النبی کرنا کہاں ہے، بولے یہ اندر بولا. جھنڈے لگانا کہاں ہے، اندر بولا. اگر دلائل پوچھنا ہو تو صحابہ سے پوچھنا تھا دانت کیوں توڑے، علی خون کیوں پی گئے، کیونکہ یہ نہ کتاب کی آواز ہے نہ حدیث کی آواز ہے، یہ اندر والی آواز ہے. اور اہل سنت والجماعت کے بعد زیادہ تر معاملہ اندر کا ہی ہے. اندر پاک صاف ہے نا، اندر بولا کرو. اندر بولا جھنڈے لگاؤ. اب آئی بولے کہاں لکھا ہے، بولے اندر بولا. تمہارے اندر ہوگا تو بولے گا نا. تو عشق و محبت تو عقیدہ صحابہ ہونا، نبی کی تعظیم اور محبت میرے آقا سے صحابہ نے کیسے کی. میں ایک باتیں دو باتیں بتا کے اپنی تقریر کو سمیٹ لوں. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی بولے تو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو آیا وہ قرآن ہے. جبرائیل جو لے کے آئے اسے قرآن کہتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر اللہ بولتا تھا نبی سنتے تھے، اور نبی فرماتے تھے اللہ سنتا تھا. تو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی تھی اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اس میں جبرائیل نہیں ہوتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی بات چیت چلتی تھی. وہ راز تھا. ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے. اب عقیدہ صحابہ دیکھو، یہ طریقے صحابہ بولتے ہیں نا، میں تم کو عقیدہ صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں کہ نبی کے بارے میں ان کا کیا کانسیپٹ اور تصور تھا. کیا نبی کو اپنی طرح سمجھتے تھے صحابہ؟ کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا. کیوں نہیں؟ میرے رب نے مجھ سے کہا اے محمد کل محشر میں بغیر حساب کتاب کے تیری امت میں سے اتنوں کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. سرکار نے ایسے بتایا اتنے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. بخشنے والا اللہ، مغفرت کرنے والا اللہ. اللہ نے فرمایا، نبی کہہ رہے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ میرے محبوب کل محشر میں تیری امت کو اتنوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دوں گا. جب اللہ کے نبی یہ فرمائے تو سارے صحابہ بیٹھے تھے. سرکار فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے، کھڑے رہ کے بولے یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجئے، یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد بغیر حساب کتاب کے تیری امت میں سے میں اتنوں کو بخش دوں گا. جب یہ دوسری مرتبہ فرمایا حضور نے اتنوں کو، تو پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے بولے یا رسول اللہ اور بڑھائیے، تھوڑا اور بڑھائیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ میرے محبوب کل قیامت میں تیری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے اتنوں کو بخش دوں گا. تو پھر حضرت عمر کھڑے رہ کے بولے یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے. تو صدیق اکبر نے کہا اے عمر کیا بڑھائیے کی رٹ لگا کے رکھا ہے، اگر اللہ چاہے تو میرے نبی کی ایک مٹھی سے ساری امت کو بخش دے گا. یہ کسی چھکے پنجے کا عقیدہ نہیں ہے. عمر بن فاروق خلیفۃ المسلمین عشرہ مبشرہ، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ میرے رسول ادھر آپ بڑھا دیجئے ادھر وہ بڑھا دے گا. اللہ وہی کرے گا جو آپ چاہیں گے. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. اور صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے کہ میرے آقا کی مٹھی کو کیا سمجھتے تھے. اے عمر یہ مٹھی کو مٹھی مت سمجھ، وہ چاہا تو میرے نبی کی مٹھی سے پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی. یہی صحابہ کا عقیدہ ہے. اور یہ بوڑھے لوگ جو خبر میں پاؤں لٹکانے کو آ گئے، اب نہیں جمع ہاں میاں وہ لوگ بھی کر لے رہے اب نہیں جانا بیٹے، انہوں بھی کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی سننا. اچھا اب آخری وقت میں کہیں کی سننا. ایمان پر خاتمہ اصل چیز ہے.
زندگی بھر نماز پڑھا، خاتمہ بالخیر کی گارنٹی نہیں ہے. خاتمہ بالخیر کی گارنٹی نبی پاک کی عظمت و محبت ہے. اگر یہ ہے تو میں آپ کو عرض کروں، صحابہ کا عقیدہ میلاد پاک مصطفیٰ ہے، نبی کا تعارف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تعارف ہوگا ویسے تمہارے دل میں نوجوانوں کے محبت پیدا ہوگی. آقا کی خوبیاں بیان کرو. اب ایک صحابی رسول نے کی عقیدہ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہر چیز خریدا، شادی کا انتظام ہو گیا. یا رسول اللہ خوشبو عطر نہیں خرید سکا، خوشبو نہیں خرید سکا، عطر. حضور تھوڑا پسینہ عطا فرمائی. توجہ بھائی ڈسٹرب مت کرو. یا رسول اللہ عطر نہیں خرید سکا، تھوڑا اپنا پسینے مبارک عطا فرمائیے. تو بات تو عطر کی تھی تو عطر مانگ لیتے، بات تو خوشبو کی تھی. یا رسول اللہ گھر میں آپ کے کوئی عطر ہے تو دے دیجئے. آنے والے عطر نہیں مانگ رہے ہیں. یا رسول اللہ عطر نہیں چاہیے، میری بیٹی کے لیے آپ کا پسینہ چاہیے. میرے آقا نے وہ شیشی لائے، میرے نبی نے اپنا پسینہ شیشی میں ڈالا اور وہ لے گئے. شادی کی رات اپنی بیٹی کی دلہن کو کپڑوں پہ لگایا اور جیسے ہی لگایا پورا گھر خوشبو سے مہک گیا. اور حدیث شریف میں اس گھر کو بیت الطیب کہا جاتا ہے، خوشبو والا گھر. ارے شادی کی رات میرے نبی پاک کے پسینے سے گھر مہکا، اور 1 سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو آقا کی خوشبو لے کے پیدا ہوا. 1 سال نہیں 7 نسل تک مہکتی رہی. یہ میرے نبی کا پسینہ ہے. صحابہ کا تصور نبی کی ذات تو کیا ہے، نبی کے پسینے سے ان کا کتنا رابطہ تھا. ایک تمہارا پسینہ ہے کہ 2 دن نہیں آئے تو بازو والا بیٹھتا نہیں بازو. ارے کہا یہ سید صاحب کے بھوکڑ کی بو آ رہی ہے. تمہارے پسینے سے بدبو آئے اور مصطفیٰ کا پسینہ خوشبو مہکائے. ایسی خوشبو میرے آقا کے پسینے سے کائنات میں کوئی خوشبو برابر ہی نہیں کر سکتی. تو یہ تعارف ہے رسول کا، یہ میرے آقا کا تعارف. اس لیے برود محشر کے جان گداز قوت، اولی پرسش نماز قوت. قیامت میں اللہ صاحب نماز کا سوال کریں گے. کس سے؟ راجیو گاندھی سے. قیامت میں این ٹی راما راؤ سے سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے تھے؟ بڑی مسجدوں میں لکھ کے لگاتے. اللہ صاحب نماز کا سوال کریں گے، نماز کا سوال. ابے قیامت میں مسلمان گیا تو سوال کریں گے نا. قبر میں قیامت میں نماز کا سوال ہوگا اور قبر میں مصطفیٰ کا سوال ہوگا. ارے جو نبی کو یہاں پہچانے گا وہ قبر میں قیامت میں جواب دے گا. یہی لٹک گیا، فرشتوں کا جواب نہیں دے سکا تو وہاں قیامت میں نماز کا سوال نہیں، وہاں تو ایمان کا سوال ہوگا. اس لیے ہمارے اسلاف اولیاء اللہ فرماتے آنے والے دن کی تیاری کر خبر کی، کیونکہ سارا ڈیپینڈ تو خبر پہ ہے نا. کتنے نمازہ پڑھے، کتنے روزے رکھے، یہی لٹک گئے. یہی خاتمہ اگر ایمان پہ نہیں ہے تو کیا کرنے والے ہیں؟ خاتمہ بالخیر کی گارنٹی کوئی عمل نہیں دیتا. زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے بڑے مولانا ہیں، ان کی کتاب جو ہے قرآن شریف نیچے ہے، فضائل اعمال اوپر رہتی ہے. پہلے ممبر پہ فضائل اعمال، نیچے قرآن شریف. فضائل اعمال میں مولانا زکریا نے ایک حدیث کی شرح کی. کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا، ہر زیرو کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا. آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، ایک شیطان پیدا ہوا، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ. تو صحابہ بڑے باادب تھے، ادب سے پوچھے یا رسول اللہ سب کے ساتھ پیدا ہوتا؟ حضور نے فرمایا ہاں سب کے ساتھ. حضور سب کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا سب کے ساتھ. بولے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان آپ بھی پیدا ہوئے، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا. اب اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ تو مسلمان ہے، اپنے ساتھ تو ڈیوٹی پہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ گیا کہاں؟ 24 آور کا جاب ہے. اتنی کوئک سروس ہے اس کی، جمائی لے رہے، ایسا ہاتھ نہیں رکھے
دیکھے تو منہ میں تھوک دیتا. کتنا قریب ہے آپ کے, بہت بہت سروس ہے اس کی. تو زکریا صاحب نے کہے کہ ایک صاحب کو ٹوئنز بچے پیدا ہوئے, جوڑواں. تو 2 شیطان پیدا ہوئے, 2 بھائیاں پیدا ہوئے, جوڑواں ٹوئنز, 2 شیطان پیدا ہوئے. بچے بڑے ہوئے, بڑے ہو کے کوئی ایک ملک چلا گیا, کوئی ایک ملک چلا گیا ایک کنٹری میں. 40 سال کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی کسی شہر میں. دونوں بھائیاں جو ملے تو لپٹ کے رونے لگے. کیا زمانہ آ گیا رے, 40 سال کے بعد مل رہے ہیں بھائی, ان کے لپٹ کے رو رہے. تو یہ دونوں شیطان ابھی لپٹ کے رو رہے, یہ بھی 40 سال کے بعد ملے نا. تو ایک کا شیطان اتنا موٹا, کپڑوں پہ کپڑے, کپڑوں پہ کپڑے, کپڑوں پہ کپڑے, چلنا نہیں آ رہا, اتنا موٹا. اور دوسرے بھائی کا شیطان کانٹا ہو گیا, ہڈیاں نکل گئے, ننگا, آنکھ پہ کپڑے نہیں, بدن پہ کپڑے نہیں, ننگا, ہڈیاں نکل رہی, گر جا رہا چکر کھا کے. تو وہ موٹے والا یہ دبلے والے بھائی کو لپٹ کے بولا, میرے بھائی ارے کیا حال ہے تیرا, ننگا ہے رے, ارے ہڈیاں نکل گئے تیرے, کیا ہے؟ تو بولے کیا کروں بھائی, اس کے ساتھ پیدا ہوا, میں اس کے ساتھ پیدا ہوا بھائی. کیوں؟ بولے ہر کام بسم اللہ بول کے کرتا, ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا. بھائی پانی پیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانا کھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کرتا پہنا تو بسم اللہ, پائجامہ پہنا تو بسم اللہ. نہ بھائی مجھے پہننے کو مل رہا, نہ پینے کو مل رہا, نہ کھانے کو مل رہا. تو موٹے والا بولا اپن بہت مزے میں ہے, اپنے والا تو بسم اللہ بولتا ہی نہیں, بہت کھا رہا ہوں پی رہا ہوں. یہ زکریا صاحب فضائل اعمال میں لکھے. بولا کیا پتے کی بات بولے بھائی, تبلیغی جماعت والے بھی سن لیں. زکریا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی آیت ہے, کھانے پہ پڑے تو شیطان نہیں کھا رہا. توجہ, چھوٹی آیت پڑھے تو نہیں کھا رہا, سورہ فاتحہ پڑھے تو کھاتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی علامہ کاظم پاشا صاحب قبلہ. چھوٹی آیت پڑھے تو نہیں کھا رہا, سورہ فاتحہ پھر پلس قل واللہ, قل واللہ فاتحہ بھی پڑھ رہے, قل واللہ بھی پڑھ رہے, انہیں کب کھانا؟ تو اب کیا چھوڑا چیلوں کو, فاتحہ کا کھانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد کو نہیں مل رہا. تو استاد تو خدا کے نہیں بول سکتا کہ بھائی, اور سارے کھانے تو سنیا کھاتے, یہ تو ہر وقت یہ تو کھاتے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ایسا کھلا رہا. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جہاں کھانا نہیں کھاتے, کھا رہے ہیں, ادھر دیکھ ہل رہی, ادھر دل ہل رہا, کب کی ادھر دل ادھر, کھلا رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ نے کھلانے والے مذہب میں پیدا کیا. سبحان اللہ. کھلا رہے بھائی, تمہارے باپ کا لے کے, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم کھلا رہے, آقا کے نام پہ لوگوں نے گردنیں کٹوا دی, ہم تو دیگا لٹا رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, نبی کے نام پہ کھلا رہے ہیں, مگر ان کو تکلیف ہے. کیا ہے, کیا ہے, کیا کو کھلا رہے ہیں؟ بخاری شریف کتاب الایمان, اور آج کل تو بخاری سے کم پہ راضی نہیں ہے. وہ ذاکر نائک آتا نا, بڑا نہیں, گومود کا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹروں میں بھی پیتھالوجی کے ڈاکٹر ہوتے نا, پیشاب لے جاؤ, پیخانہ لے جاؤ, ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس کی صورت شکل سے بھی ایسا دکھتا ہے پیشاب پیخانے کا ڈاکٹر ہے. اور طوطے کی طرح کھڑے ہو جاتا ہوں, پورے لوگوں کو بٹھا کے رکھتا, سوالاں وہ دیکھتا ہے انہوں کیا سوال کے نمبر, ادھر سوال ختم نہیں ہوتا ہے, ادھر ٹیسٹ بجنا شروع ہو جاتا. وہ ایک جگہ میں بمبئی میں بیٹھے بیٹھے اس کی تقریر دیکھ رہا تھا, کیا ہے, تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے جو اس کے سوالوں میں نہیں تھا. ایک بیچ میں کھڑا ہوگا شیخ, کھڑے کے بڑا واٹ از دی مین آف حدیث ضعیف, اس میں تیار نہیں تھا, حدیث ضعیف کا سوال ہی نہیں تھا. اس کے بعد جواب, انہیں جو بانٹتا نا سوالات وہاں تو تھے ہی نہیں. تو سر واٹ از دی مین آف حدیث ضعیف, تبھی تو کھڑا ہو گیا, کھڑے رہ کے بولا حدیث ضعیف, صحیح, صحیح بخاری, صحیح
صحیح بخاری نیکسٹ بولا، بعض والوں کو کھڑا کر دیا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم حدیث ضعیف کیا ہے، اور آج کل تو چھوڑ دیا ہے لوگوں کو، کوئی حدیث سناؤ تو بولتے ہیں مذہب ضعیف ہے یہ۔ اچھا کیا ہوتی ہے ضعیف؟ بھائی ہم لوگ اہل حدیث ہیں، مذہب ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، ہم لوگ ضعیف کو نہیں مانتے، بولا نہیں مانتے ضعیف کو، بابا ضعیف ہیں، اماں ضعیف ہیں، نہیں مانتے۔ یہ کون سی بات ہے یار، حدیث ضعیف کو نہیں مانتے؟ تو اب یہ اسے کسی نے پوچھا ذاکر نائک سے کہ واٹ از دی مین آف لائف آف پروفٹ، نبی کی حیات کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ تو کھڑے رہ کے بولا his teaching is alive but he is not alive، وہ ان کی تعلیمات زندہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ بولا نبی زندہ نہیں ہے تو تو کیا کر رہا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کھلانے والا مذہب ہے، اللہ کا احسان ہے نا بھائی، کوئی موسم ایسا نہیں ہے جہاں نہیں کھلاتے، پیٹ میں بچہ آیا ستواسا کر کے کھلاتے، پیدا ہوتے چھٹی چلا کر کے کھلاتے، سالگرہ کر کے کھلاتے، بسم اللہ کر کے کھلاتے، شادی ہوتے شادی کر کے کھلاتے، ٹپک گیا تو زیارت کر کے کھلاتے، 10واں کر کے کھلاتے، 40واں کر کے کھلاتے، برسی کر کے کھلاتے۔ یہ کھانے ختم ہو گئے تو نبی کی 12ویں کر کے کھلاتے، غوث کی 11ویں کر کے کھلاتے، راجہ کی چھٹی کر کے۔ اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے آقا نے فرمایا کھلانا بیت الاسلام ہے، اور یہ بیت الاسلام تو ادھر ہی ہے، اور انہوں نہ آئے تو کھلاتے نہ گئے تو کھلاتے۔ فاتحہ کا حرام ہے، پہلے راؤنڈ میں کھا کے جاتے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ سچا مذہب ہے، تمہیں دلیل کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، آئیڈینٹیفیکیشن مذہب نہیں ہوتا، علامتیں جو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری علامتیں ہیں، اور علامتیں مذہب نہیں ہوتی، یہ ہماری عقیدت کی علامت ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ اب مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے انگوٹھے چوم لیتے، انگوٹھے چوم لیتے۔ اب بازو کھڑے رہ کے بولتا ہے کیا کرے آپ؟ تو بولے انگوٹھے چومیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہ بچے نوجوان دوسری دفعہ مسجد میں پہنچے، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، تو انہیں ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس کو دیکھ کے چھوڑ دیا، کہاں پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب آپ کو نہ قرآن کا جواب چاہیے نہ دلیل، دلیل میرے سے لے لو۔ اگر کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو بولے انگوٹھے چوم رہے، کائی کو چوم رہے؟ تو بولے تم نہیں چوم رہے اس لیے ہم چوم رہے، تم نہیں چوم رہے اس لیے ہم چوم رہے۔ ہو کیا بات ہوئی؟ بولے نہیں چومنا تیری پہچان ہے اور چومنا میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامت مذہب نہیں ہوتی، تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ مسجد میں 100 نمازی آئے، 99 نے چوما، ایک نہیں چوما، تو چھوٹا بچہ بولتا آ گیا رے، آ گیا، کون آ گیا؟ پکوڑا 24 نمبر ہے۔ ایک بچے سے پوچھے بھائی کیسے پہچانا، بچے کیسے پہچانا؟ بولے 100 انگوٹھے چومے، بولے نہیں چوما ہونا۔ تو خدا کی قسم میرے آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے انگوٹھے چوم کے یہاں پہچانے جا رہے ہیں، اور یہی عادت بنا دو تو محشر میں بھی پہچانے جائیں۔ تو علامت مذہب نہیں ہوتی۔ 11ویں کا کھانا پکانا یہ پہچان ہے، غوث اعظم کا جھنڈا لگانا پہچان ہے۔ کائی کو لگا رہے ہیں؟ تم نہیں لگا رہے، ہم لگا رہے ہیں۔ تم نہیں لگا کے پہچانے جا رہے ہیں اور میں لگا کے پہچانا جا رہا ہوں۔ اگر میں نہیں لگاتا تو پوچھتا کہیں۔ تو علامت ہے کہ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، علامت مذہب نہیں ہوتی۔ عشق رسول چاہیے، یہ میلاد پاک مصطفیٰ میں آپ حضرات کے دلوں میں عشق رسول اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ قبر میں نبی کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ کیونکہ اگر اچھی گفتگو سنو گے، پاک و صاف لہجہ سنو گے، نبی کے اوصاف سنو گے، تو قبر میں وہ کرنا ہے جو یہاں دیکھا نہیں ہے وہاں پہچاننا ہے۔ جو نبی کو نہیں دیکھا وہ پہچانے گا کیسا؟
تو پہچان کے لیے جب میرے آقا کی عظمتیں سنیں گے، میرے دوستو ام المومنین عائشہ صدیقہ حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ کام کر رہی ہیں، چراغ جل رہا ہے، تمہارے ہمارے نبی تشریف لائے تو ام المومنین کھڑی ہو گئی، ٹھوکر سے چراغ بجھ گیا، ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی، ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی تو میرے نبی کو پکار کے کہنے لگی یا رسول اللہ جہاں ہیں وہیں رکیے، سوئی چھوٹ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ پائے اقدس سے چوب جائے، حضور میں چراغ جلا لیتی ہوں۔ تو میرے آقا نے عائشہ صدیقہ کی بے چینی و بے قراری کو دیکھا تو فرمایا عائشہ میری طرف دیکھو، عائشہ میری طرف دیکھو۔ تو ام المومنین نے آواز کی طرف دیکھا تو تمہارے ہمارے نبی نے مسکرایا تو دانتوں سے ایک نور نکلا اور پورے کمرے میں اجالا ہو گیا، پورے کمرے میں اجالا ہو گیا اور ام المومنین نے سوئی اٹھا لی۔ جب یہ سنیں گے اور عائشہ صدیقہ کام کرتے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ مصروفیت میں ہے، ام المومنین کی نظر اٹھی میرے آقا کے چہرے پہ، ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں اور ایسا گم ہو گئی کہ حضور کو بغیر پلک جھپکائے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ گمسم ہے، حضور کو دیکھ رہی ہیں، تو میرے آقا نے پکارا عائشہ، عائشہ جواب نہیں، عائشہ جواب نہیں، خالی دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عائشہ کو جھنجھوڑا، ام المومنین کو، عائشہ تو سرکار نے جھنجھوڑا تو ہوش آیا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا، یہ ٹکٹکی باندھے مجھے کیا دیکھ رہی ہیں، پلک جھپکائے بغیر مجھے کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو جواب نہیں دی۔ جب آقا نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو تو ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی، ایک سرد آنکھ کھینچی اور کھینچ کے کہنے لگی کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں جو حسن یوسف پہ انگلیاں کٹا ڈالی، خدا کی قسم میرے محمد کو دیکھتی تو گردنیں کٹوا ڈالتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ میرے آقا زندہ آباد، زندہ یہ آباد۔ میرے آقا کی زندگی ہے پاک ہے۔ عقیدے صحابہ پہ عمل کرو اور محشر میں قبر میں جب صحیح لوگوں کے تقاریر سنو گے تو مصطفیٰ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اب جب یہ سنتے رہے کہ اندھیرے میں مصطفیٰ مسکرائے تو روشنی ہو گئی، آقا کے پسینے سے خوشبو مہک رہی ہے، سرکار کے رخسار کے جیسے کسی کے رخسار نہیں، سرکار کے زلف پاک کے جیسی کسی کی زلف پاک نہیں، سرکار کے بدن کے جیسے کسی، کوئی کائنات میں بچہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت جنا ہی نہیں جیسے ہمارے نبی۔ بچپن سے یہ سنتے رہے، یہ سنتے رہے، اب یہ تعارف ہو رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا تعارف ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میلاد کے جلسے میں نبی کا تعارف اس لیے ہو رہا ہے کہ خبر میں پہچاننا ہے، جن کو دیکھا نہیں ہے اس کو جاننا ہے۔ اب فرشتے آئے خبر میں، دو سوال کرے، 15 ربوں کا تیرا رب کیا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، دونوں سوال کے وقت خبر میں اندھیرا، دونوں سوال میں خبر میں اندھیرا، پہلے سوال میں اندھیرا، دوسرے سوال میں اندھیرا۔ جب تیسرا سوال فرشتے کرے، ما تقولون فی شان ھذا الرجل، ما تقولون فی حق ھذا الرجل، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو میرے آقا کی جلوہ فرمائی خبر میں ہوگی اور جیسے ہی نبی تشریف لائیں گے اندھیرا ختم، اجالا ہو جائے گا، سبحان اللہ، اندھیرا ختم، اجالا۔ تو جیسے ہی اجالا ہوا تو میلاد کا جلسہ یاد آیا، ارے یہ وہی ذات ہے جو اندھیرے میں آ جائے تو اجالا ہو جائے، بنڈالے تاریکی میں آئے تو روشنی ہو جائے۔ جب نبی کے آنے سے روشنی ہوئی تو فرشتوں نے پوچھا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو فرشتوں کو بولے کہ فرشتے ارے جن کا نام سن کے سلام پڑھتا تھا اب تو دیکھ رہا ہوں سلام پڑھوں گا۔ سبحان۔ اس لیے تعارف رسول، میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں، کیا ہے وہ جلوس، عادت ڈال رہے ہیں، یہ جلوس کی عادت ڈال رہے ہیں، جلوس محمدی کہاں ہے، بولے وہاں بھی ہے، ہاں محشر میں بھی جلوس ہے، سارے انبیاء کے جھرمٹ میں پوری امت، آگے آگے مصطفیٰ اور پیچھے سارے انبیاء اور غلامان مصطفیٰ بھی میرے نبی کی سب میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ جلوس کو آتا ہوا دیکھیں گے، یا نام کے جلوس میں شریک ہو رہے ہیں وہ تو ذات کو آتا ہوا دیکھیں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے سنیوں کو عادت ڈال رہے ہیں جلوس میں شامل ہو جاؤ، اصل جلوس میں جانا ہے۔ اب جو یہاں کے جلوس میں نہیں آیا، ماں بھی دیکھ کے بڑا یہاں بھی جلوس، کیا ہے بھائی؟ ہم تو دنیا میں جلوس کی مخالفت کریں، یہ تو بہت بڑا جلوس آ رہا ہے۔ سنیوں کو کہا کہ عادت ڈالو، یہ جلوس محمدی میں شریک ہو جاؤ، کل محشر میں اس جلوس میں تم کو شریک ہونا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو سچا نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ بات بہت ہو گئی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، آپ حضرات نکلے، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ